حدیث نمبر 243. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. حضرت جندب بن سفیان البجلی، ان کے بارے میں لکھیے، جن کا نام جندب بن سفیان ہے، وہ سفیان اصل میں ان کے والد کا نام نہیں، دادا کا نام ہے، تو آپ نام اس طرح سے لکھیں جندب بن عبداللہ بن سفیان. والد کا نام عبداللہ ہے لیکن انہوں اپنے دادا کے بچے کے نام سے مشہور ہو گئے، دادا کے بیٹے بول کر مشہور ہو گئے. جندب بن عبداللہ، یہ طریقہ ہوتا تھا یہ عرب میں. جندب بن عبداللہ بن سفیان البجلی، جندب بن عبداللہ بن سفیان البجلی، یہ صحابی ہے. پہلے مدینہ شریف سے جب شفٹ ہوئے تو یہ کوفہ میں رہے، ریسیڈنس رہے وہاں کے، پھر اس کے بعد بصرہ بھی شفٹ ہوئے اور 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 60 ہجری میں حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. وہ کہتے ہیں، حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصاب حجر اصبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک کو ایک پتھر سے چوٹ لگ گئی. پتھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو چوٹ لگ گئی. غالباً یہ کسی غزوہ اور جنگ کی تیاری کے وقت کی بات ہے یہ. تو انگلی کو جب ان کے زخم آ گیا فدمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے خون جانے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے هل انت الا اصبع دمیتی، اے انگلی، یہ شعر ہے یہ، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اے انگلی، تو صرف ایک انگلی ہے جو خون آلودہ ہو گئی، جس خون میں لطفت ہو گئی. اے انگلی، تو ایک انگلی ہے جو خون آلودہ ہو گئی، اور جو کچھ تیرے ساتھ یہ ہوا ہے یہ صرف اللہ کی راہ میں ہوا ہے. وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یعنی انسان جب اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے، یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیکھ دے رہے ہیں، ایک تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر کام کرتے ہوئے لگے کہ کوئی چیز نقصان اگر ہو تو آپ تصور کر لینا کہ بھئی یہ اللہ کے راہ میں کام کرتے ہوئے ہوا ہے تو یہ نقصان نہیں ہوگا، یہ نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی راہ میں ہوگا. تو جو بھی زخم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 اور اس سے زیادہ حسنات جو ہے اس کو 10 گنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹاتا ہے. تو اس طرح سے اب یہ شعر ہے یہ، اور یہ یہاں پر شاعر کا نام نہیں ہے، یہ شاعر کا نام نہیں ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر نہیں ہے، سرکار خود سے شعر نہیں کہتے. تو کہا گیا کہ یہ عبداللہ ابن رواحہ، جو ہم پہلی حدیث پڑھے تھے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں سے ایک شعر ہے.